کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نالج کیا ہوتا ہے؟ نالج کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ کس چیز کو نالج کہتے ہیں؟ پھر نالج جو ہم لیتے ہیں تو کیا یہ کسی ایک بندے میں پایا جاتا ہے یا دنیا کے تمام انسانوں میں جہاں جہاں پر بھی وہ رہتے ہیں وہ اس نالج کو لینا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ ایبلٹی پائی جاتی ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں؟ اور کیا تمام دنیا کے انسان کیوریس ہیں اس نالج کے بارے میں یا نہیں ہے؟ پھر یہ نالج ہم لیتے کیسے ہیں؟ آیا ہم سینسز سے لیتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی ادراک ہوتا ہے، ہمیں کوئی وجدان ہوتا ہے، ہم یہ الہام سے لیتے ہیں یا وحی سے لیتے ہیں، یا ہم اس کو کسی ریشنلزم عقل اس کے ذریعے ہم لیتے ہیں، یا ہم کسی اتھارٹی سے لیتے ہیں، یا ہم یہ ٹریڈیشن کے ذریعے لیتے ہیں، یا ہم یہ مذہب سے لیتے ہیں، یا ہم یہ سوسائٹی سے لیتے ہیں، یا ہم یہ جو کلچر سے لیتے ہیں، یا ہم جو سویلائزیشنس ہیں ان سے لیتے ہیں، یا ہم یہ جو ریویلڈ بکس ہیں ان سے لیتے ہیں؟ ہم یہ نالج لیتے کیسے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایک سورس استعمال کر کے نالج لیتے ہیں یا ہم ایک ہی ٹائم پہ سارے سورسز جو ہے وہ نالج کے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک ٹائم پہ ایک استعمال کرتے ہیں دوسرے ٹائم پہ دوسرا استعمال کرتے ہیں؟ تو کیا ہم ان پہ باؤنڈ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے میں، یا ہم اپنی مرضی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری کہاں مدد کرتے ہیں؟ ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نالج کے سورسز کیا ہیں؟ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو یہی لیکچر کے بارے میں بتاؤں گا، اسی لیکچر میں، کہ یہ نالج کیا ہوتا ہے اور پھر نالج کے سورسز کیا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نالج کی دنیا میں، اور یہ نالج کی جو دنیا ہے یہ ہم یہاں سے سفر کرتے کرتے فلسفہ کی دنیا میں چلے جائیں گے، کیونکہ فلسفہ میں جو اس کے جو مسائل ہیں جو وہ پرابلم ڈسکس کرتا ہے ان میں ایک یہ بات بھی ڈسکس کی جاتی ہے کہ سورسز آف نالج کیا ہیں۔ اب سورسز سے پہلے نالج اس کو جاننا ضروری ہے۔ نالج کیا ہوتا ہے؟ نالج بنیادی طور پر ایک اسے سمجھیں کہ یہ جیسے انفارمیشن ہے، یہ ایک جاننے کو نالج کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں، اسکلز ہوتی ہیں یہ۔ اٹ مینس ٹو نو، اٹ مینس ٹو ڈو سم تھنگ، اٹ مینس ٹو ریئلائز ٹروتھ۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو عقلی طور پر سمجھنا، جاننا، زندگی گزارنے کے لیے چیزوں کو جاننا۔ اور انسان کیوریس ہے، بائی نیچر کیوریس ہے، اور دنیا کا ہر انسان کیوریس ہے، یہ جاننا چاہتا ہے، یہ سمجھنا چاہتا ہے، یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ نئی نئی چیزیں ڈسکور کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ ہے کیا، سارا کچھ لائف کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو پھر یہ اسی جاننے کو وہ نالج کہتے ہیں۔ اور جیسے یہ اگر ہم یونان میں جائیں تو وہاں پر ہم کو نظر آتے ہیں سقراط نظر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ جو جاننا ہے نا، یہ جاننا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ جاننا جو ہے نا یہ چلتا رہتا ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ تو اب اس جاننے کے لیے، جس کو آپ انگلش میں کہیں تو نالج کہیں گے، اس کے لیے آپ کو کون کون سے سورسز ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں؟ اب جب ہم فلسفہ میں جائیں گے، ان سے جو فلاسفرز ہیں ان سے پوچھیں، جب وہ بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں وہ جو مختلف سورسز میں جو سب سے پہلے ایک چیز نظر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمپیریسزم، یعنی حسیات کے ذریعے آپ نے نالج کو لینا ہوتا ہے۔ اب حسیات کے ذریعے کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں کہ آپ نالج لیتے ہیں دیکھ کر، آپ انفارمیشن لیتے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، چھو کر جانتے ہیں، آپ سن کے ان کو جان سکتے ہیں، آپ ان کو سن کر، آپ ان کو چکھ کر، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ سائٹ، آپ کا جو ہوتی ہیں حسیات میں ہوتی ہے، سائٹ ہوتی ہے، ٹچ ہوتی ہے، اسمیل ہے، ٹیسٹ ہے، ہیئر ہے، یہ ساری جو چیزیں ان کے ذریعے آپ نالج لیتے ہیں، کسی کو دیکھ کے، کسی کو ٹچ کر کے، کسی کو اسمیل کر کے، کسی کو آپ اس طرح کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل جو سینسز ہیں، ایکسٹرنل سینس ایکسپیرینس۔ یاد رکھیے گا، اس آیات میں پھر دو ہوں گے آپ کے پاس، ایک ایکسٹرنل سینس ایکسپیرینس اور ایک انٹرنل سینس ایکسپیرینس۔ انٹرنل میں آپ کے پاس جو ایکسٹرنل میں جو آپ کے پاس آئیں گے وہ آگے کہ یہ چیز کیسے، ہاؤ ڈز اٹ لک لائک، فیل لائک، ٹچ لائک، اسمیل لائک، ساؤنڈ لائک، اسی کو کہتے ہیں
کہ آپ آؤٹ کی چیزوں سے نا ان کو سمجھ سکتے ہیں. پھر دوسرے جو ہوتا ہے انٹرنل سینس ایکسپریشن، جو آپ کے اندر ایک فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، آپ کے اندر ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے، آپ کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں جیسے ان کے بارے میں مختلف طرح جگہ لکھا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی انسان کے اندر جو ہے نا ایموشنز پائے جاتے ہیں. تو وہ کبھی کوئی ایک ایموشن غالب ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے. تو وہ جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں سارے، تو ان کو بھی جیسے آپ کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو ہیڈ ایک ہوتا ہے، باڈی پین ہوتا ہے، آپ کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہے، ان کو بھی تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں، وہ بھی تو نالج ہے، نوئنگ ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ انٹرنل سینس ایکسپیرینسز. تو ان کے ذریعے جو نالج آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمپیریسزم، حسیات کے ذریعے ہوتا ہے. اب یہ ویلڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہوتی ہے، لیکن ان کے ذریعے ہم چیزوں کو جتنا بھی سمجھتے ہیں وہ نالج ہوتا ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے جس کو آپ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ادراک یا وجدان کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ انٹیوشن کہتے ہیں. انٹیوشن ہوتا ہے کہ سپوز آپ ایک ٹیچر کلاس میں بیٹھا ہو تو وہاں سے اسٹوڈنٹ کسی نے پوچھے کہ آپ وجدان کیا ہوتا ہے، انٹیوشن کیا ہوتا ہے، تو وہ جو ٹیچر ہے وہ اگر ہاتھ میں اس کے کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اس کو ایسے مارتا ہے، اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے بچانے کے لیے فوراً آگے سے ایسے سار کر لیتا ہے یا ادھر کر لیتا ہے. تو یہ کس نے اس کی ہیلپ کی؟ یہ اس انٹیوشن نے ہیلپ کی ہے، جس نے اس کو بتایا کہ خطرہ ہے آپ کو، آپ نے اس سے ادھر ہو جانا. اسی کو کہتے ہیں انٹیوشن. اور یہ وہ جو نالج ہوتا ہے انٹیوشن کا، یہ ادراک کا ہوتا ہے، یہ وجدان کا ہوتا ہے. یہ تفکر کرنے سے انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کا فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ ٹرو ہے، یہ حق ہے، یہ صداقت ہے. اور یہ جو نالج ہوتا ہے نا، یہ سبجیکٹیو نالج ہوتا ہے، یہ ہمیں کلچر بھی دیتا ہے. اور یہ جو اس طرح کا نالج ہے یہ ہم جب لیتے ہیں، یہ ہم یعنی جو باہر اس کے لیے نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرسنل وے آف نوئنگ ہوتا ہے. اس کو ہم کہیں گے دوسرا بندہ بھی اس کو ایسے ہی فیل کرے تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور یہ پھر امیڈیٹ کوگنیشن ہوتی ہے، آپ ایک دم سے کسی چیز کو آپ کا یہ ایک فیتھ بن جاتا ہے، ایک بلیف بن جاتا ہے. یہ آپ کے فیتھ بلیف پر اور یہ فیکٹس کی بجائے نا ہیومن فیلنگس اس میں بہت زیادہ کردار پلے کرتے ہیں. اور جب یہ چیزیں ساری آتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ نالج کس کے ذریعے لے لیں؟ ادراک کے ذریعے، وجدان کے ذریعے. پھر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی سے آپ کے پاس نالج آتا ہے. اب اتھارٹی جو ہوتی ہیں یہ جو لرنڈ پیپل ہوتے ہیں، سپر نیچرل اینٹیٹی ہوتی ہیں. اور اتھارٹی کے بارے میں آپ وہ علم جو ہمیں بڑی بڑی کتابوں سے ملتا ہے، جو الہامی کتابوں سے ملتا ہے، وہ اچھا فلاسفرز، سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ، اس کے علاوہ جو آپ کی سوسائٹی کے اندر جو تھنکرز جتنے بھی ہیں، انٹلیکچوئلز بھی ہیں، تو وہ ہمیں جو سپر جو پاورز ہیں، سپریم پاورز بھی ہیں، ایکسپرٹس بھی ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں، بکس ہیں مختلف سبجیکٹس پر، ان کے ذریعے جو ہم نالج لیتے ہیں اس کو اتھارٹی کے ذریعے کہتے ہیں. یعنی اتھارٹی کے لرن تھرو اتھارٹی، یعنی اتھارٹی وہاں پر آپ کے پاس سب کچھ ہوتی ہے. اور اس میں وہ ان کا اپنا ایک اسپین ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، وہ اس کو کہیں سے اپنے تجربات سے کسی طرح بھی لیتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں. اب اس میں کی اتھینٹسٹی کو ہم جو ہے نا وہ اب یہ ایویڈنس پر بیس کرتا ہے، اس کی اتھینٹسٹی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم یہ جو لے رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں غلط ہے، لیکن ہم اس کو ان کا نالج سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بہت ایکسپیرینسز اس کو لکھا ہوتا ہے. پھر ایک جو چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہے کہ جیسے ایمپیریسزم. اب ایمپیریسزم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایمپیریسزم حسیات کے ذریعے، اور دوسری جو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ ہے آپ کا ریشنلزم، یعنی عقل و استدلال کے ذریعے جو آپ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سینسز کے ذریعے نالج لیا جاتا ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا. اصل وہی ہوتا ہے جو آپ کے ریشنل طریقے سے آپ لیتے ہیں. اور یہ یعنی یہ جو امپیریز کا جو ہوتا ہے نا اس کے یہ اگینسٹ ہوتا ہے، یہ والا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ والا ریشنل ہے. اب ریشنل نالج وہ کہتے ہیں کہ نالج کین بی arrived at through the use of reasoning. عقل کے ذریعے ہم اس کے ذریعے، اور یعنی یہ ذریعے کہ ریزن کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، ریشنلزم کے ذریعے کچھ ایسا طریقہ استعمال کر کے، ہم اپنی عقل استعمال کر کے، ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو میتھڈ استعمال کر کے ہم علم کو جو ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں.
تو اب یہ اگر ہم اس میں دو جو بہت بڑے چیزیں آتی ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ کے ذریعے اور دوسرا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انڈکٹیو میتھڈ۔ اب جو ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ فرام جرنل ٹو اسپیسیفک، جیسے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ انسان فانی ہے تو سقراط ایک انسان ہے تو سقراط بھی فانی ہے، تو یہ ہم جرنل سے اسپیسیفک کی طرف آتے ہیں، تو یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے، یہ عموماً ویلڈ قرار دی جاتی ہے۔ کئی اگر پرنسز آپ کے ٹھیک ہیں تو اس کا آؤٹ پٹ بھی جو ہے نا، جو فائنل کنکلوژن ہے وہ بھی ویلڈ ہوگا۔ پھر دوسرا یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں انڈکٹیو۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اسپیسیفک ٹو جرنل جاتے ہیں، جیسے سقراط یونانی تھا، اب یہ ایک اسپیسیفک بات ہے۔ پھر تمام یونانی فش کھاتے ہیں تو پھر سقراط بھی فش کھاتا ہوگا۔ اب یہ بات ویلڈ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سقراط بھی فش کھاتا ہو، تو اس طرح کے اب یہ اس میں لمبی بحث نہیں ہو سکتی ہے، لیکن انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو جو میتھڈز ہیں، اور یہ دونوں میتھڈ ہم تقریباً اپنی ڈیلی لائف میں روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کبھی انڈکٹیو یوز ہو کر ہوتا ہے، کبھی ڈیڈکٹیو یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس عقل کے ذریعے جو ہمیں تک چیز پہنچتی ہے، ہم جو سیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریشنلزم ہے۔ آگے ہم موو کریں تو ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے نالج، اور اس کو ہم کہتے ہیں ریویلیشن، یا جس کو آپ الہام کہتے ہیں یا وحی کہتے ہیں۔ اب یہ بھی نا ایک ویلڈ طریقہ ہے یہ بھی، یعنی جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گاڈ جو ہے نا وہ حق کو، صداقت کو، ٹروتھ کو، نالج کو خود اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے عوام تک پہنچاتا ہے، اور ان کو صداقت کا علم بذریعہ وحی ہوتا ہے یا الہام ہوتا ہے۔ اور اسلامی نظریہ جو ہے نا جس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ وحی صرف پیغمبروں پر آتی ہے، اور اس علم کو جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے، ان کو اس کی سمجھ ہوتی ہے، اور اس کو پھر وہ ریٹن فارم میں بھی فارورڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد ایمان پر اور پختہ عقیدے پر ہوتی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا آپ کو، چونکہ گاڈ یہ ریویل کرتے ہیں الہام کے ذریعے، تو اس کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، یعنی وہ علم جو گاڈ انسان پر ڈسکلوز کرتا ہے نا وہ ہوتا ہے، اور یہ ایکسٹرنل نالج ہوتا ہے، اور یہ وہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں جن پر یہ آتا ہے وہ اس کو لکھواتے بھی ہیں، اور جو ایک سپر نیچرل بینگ ہے یا جو سپیریئر بینگ ہے وہ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے، اس کے بارے میں صرف یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے، یہ انویلڈ نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ ویلڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہولی قرآن ہے، بائبل ہے، اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر نالج حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر نا تمام جو بندوں پر ریویل کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک مطلب ہے، اور یہ ویلڈ ہے، اس کی ویلڈیٹی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اب یہ جتنے بھی یہ سورسز میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں آپ حسیات کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں زندگی میں۔ اچھا، آپ کو ادراک کبھی اچھا ہوتا کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں 24 گھنٹے آپ حسیات کے ذریعے تو ہم نالج لے ہی رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں انٹیوشن وجدان بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی اتھارٹی سے بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ پھر الہام یہ دنیا میں جو بندہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وہاں مذہب ضرور ہوتا ہے، تو وہ الہامی جو اس کے جن کو وہ مانتا ہے ایک اینٹیٹیز کو، ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والا ٹروتھ کا راستہ ہے، یہ والا صحیح ہے، اس پہ آپ کو سکون ملے گا، یہ سارا کچھ ملے گا۔ تو وہ سارا کچھ اس راستے پہ چلتے ہیں، تو وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں زندگی کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو آپ کا جس کو کہتے ہیں کہ یہ عقل کے ذریعے، وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی انڈکٹیو میتھڈ یوز ہو رہا ہے، کبھی ڈیڈکٹیو میتھڈ یوز ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں، جب ہم ملا کے ان کو چلتے ہیں تو ان سب سورسز کو کہا جاتا ہے سورسز آف نالج۔ اور یہ کوئی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک کو بہت یوز کر رہے ہیں تو دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں، تو یہ سارے مل کے چلتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے جس کو نالج مین ٹو نو سم تھنگ، ٹو ڈو سم تھنگ، تو لائف جو ہے نا اس کو جینے کے لیے سارے سورسز یوز ہوتے ہیں۔ تو وہ جو نو ہے نا، جاننا، تو وہ ان سب سے مل کے بنتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔